بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اچھا ایف آئی آر ہماری درج ہوتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہ سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو جب بھی کوئی افینس ہوتا ہے تو اس کے ہم ایف آئی آر درج کرواتے ہیں۔ جب ہم ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو جو ایف آئی آر درج کرنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات پولیس ہماری ایف آئی آر درج نہیں کرتی، بعض اوقات ہماری ایف آئی آر درج کرتے بھی ہیں۔ اگر وہ درج نہ کرے تو پھر ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے، اگر وہ درج کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کیا احتیاط برتنے چاہیے۔ تو اگر وہ ہماری ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ، اگر وہ ہماری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتے تو ہم کنسرن جو ماجسٹریٹ ہے ان کے پاس ہم ڈائریکٹ کمپلین انڈر 200 سی آر پی سی بھی فائل کرتے ہیں، وہ بھی کوئی ریمیڈی ہے۔ اور اگر ہم ایف آئی آر لانچ کروانا چاہیں تو پھر 22 سے 22B کی پٹیشن بفور جسٹس آف پیس کے ہم دیتے ہیں، جو کہ جسٹس آف پیس جو سیشن جج وہی ہوتے ہیں۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ ایک ایف آئی آر ہے، میں آپ کو ایف آئی آر کا فارمیٹ بتا رہا ہوں، اس میں کمیاں بیشیاں بھی ہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کا جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گو ٹو دا ایکیوزڈ، جو بھی کمی پیشی ہوتی ہے اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے۔ تو زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، فرسٹ آف آل آپ اوپر سے دیکھ لیں ایف آئی آر کی فارمیٹ ہے یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے فرسٹ پیرا پہ، ابھی میرا کرسر ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آتا ہو، پولیس فارم نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پولیس رول کا جو باب سے ڈیل کرتا ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ابتدائی اطلاعی رپورٹ نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 154 ضابطۂ فوجداری۔ تو اس کو سی آر پی سی کا سیکشن 154 ڈیل کرتا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ کا، یہ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اور نیچے جس عدالت کی جورسڈکشن میں یہ تھانہ آتا ہے اس کا لکھا ہوا ہے بعدالت جناب علاقہ میجسٹریٹ صاحب تھانہ گلبرگ کراچی۔ تو یہ ان کی جورسڈکشن بنتی ہے چالان کی۔ تو جب چالان ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں ٹرائبل کس کورٹ کا ہے، وہ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ پھر ماجسٹریٹ صاحب ادھر اپنا یہ جو چالان سبمٹ کرواتے ہیں ادھر، اگر وہ ٹرائبل خود ہی ہوتے تو وہ خود کیس کا چلاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ہو سکتا ہے آپ کو نہیں نظر آتا ہو میرا کرسر، لیکن ابھی جو فورتھ پیرا ہے ادھر آپ دیکھیں گے تو ایف آئی آر نمبر لکھا ہوا ہے 122/2023۔ تو یہ ہر ایف آئی آر کا الگ نمبر ہوتا ہے، ہر سال الگ نمبر ہوتا ہے سال کے حساب سے۔ ابھی 122 ایف آئی آر کا جو نمبر ہوگا نا 2023 میں، یہ صرف ایک ہی ہوگا، پھر 122 2024 میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ شارٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد جو تھانہ ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ تھانہ گلبرگ ہے۔ پھر جس ضلع میں وہ ہوتا ہے تھانہ، اس ضلع کا نام لکھا ہوتا ہے سینٹرل کراچی کا ضلع۔ یہ تاریخ وقت وقوع جس وقت پیش آیا ہے وہ وقوعے کا وقت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لازم لکھی ہوتی ہیں باتیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنے وقت وقوع ہوا ہے اور کتنے ڈیلے ہوا ہے۔ اگر آپ ڈیلے کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو شارٹ میں آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے ڈیلے کا۔ یہ جو کالم نمبر 1 ہے، جدھر 1 لکھا ہوا ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں گے تاریخ وقت رپورٹ، تو رپورٹ ہوا ہے یہ 15/3/2023 کو، جبکہ وقوع ہوا ہے 11/3/2023 کو۔ تو اب ادھر سے ڈیلے کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو، اور ڈیلے کا ہمیشہ فائدہ اکیوز کو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپٹ نمبر، یہ جو رپٹ نمبر 16 بوقت 1630، یہ بھی لکھا ہوا ہے کالم نمبر 1 میں۔ پھر 6 تھانے سے روانگی کا وقت، اور زیر ڈاک تھانے سے روانگی کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کالم نمبر 2 میں نام سکونت اطلاع دہندہ و مستغیث، جو بھی کمپلیننٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کا نام ادھر لکھا جاتا ہے، مکان نمبر لکھا جاتا ہے، بلاک نمبر لکھا جاتا ہے، فیڈرل بی ایریا کراچی ہے جس کا پیشہ اس کا لکھا جاتا ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھا جاتا ہے، موبائل نمبر لکھا جاتا ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کالم نمبر 3 میں آپ دیکھیں تو مختصر کیفیت جو جرم کی ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے زیر دفعہ۔ ابھی 392 ہے، 397 ہے، اور 34 تعزیرات پاکستان ہے۔ اچھا، یہ سرقہ بالجبر چوری ہوئی ہے زبردستی والی، تو زبردستی، ٹھیک ہے۔ موبائل فون و نقد رقم وغیرہ جو بھی ہوا ہے اس جرم کی مختصر کیفیت لکھی جاتی ہے۔ جائے وقوع تھانہ پر تھانے سے اور سمت، اچھا تو جائے وقوع ہے جو تھانے سے کتنا دور ہے اس کی سمت وغیرہ یہ لکھی جاتی ہے۔ بمقام مین روڈ نصیر آباد، بلاک نمبر 4، فیڈرل بی ایریا کراچی، جانب مشرق بم فاصلہ ½ کلومیٹر تھانہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کرسر میرا آپ کو نظر نہیں آتا ہوگا، آپ کو جسٹ ادھر پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، تھوڑا ذہن دینا ہوگا، تبھی تو کچھ فائدہ آپ کو بھی ملے گا۔
تو کالم نمبر 5 پہ اب اگر آپ آئیں گے تو ادھر لکھا ہوا ہے کارروائی متعلقہ تفتیش افسران، تو درج کرنے میں توقف ہوا تو اس کی وجہ بیان کی جائے۔ جو ڈیلے وغیرہ بواپسی تھانہ آ کر مقدمہ قائم کیا گیا ہے، تفتیش مقدمہ صاحب ایس آئی او صاحب تھانہ حاضہ کریں گے، تو تھانہ حاضہ کو جو ایس آئی او ہے ان کو تفتیش سونپی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بواپسی تھانہ آ کر انہوں نے قائم مقدمہ درج کیا ہے۔ تو دستخط حروف انگریزی تو ہوتا ہے جو ایف آئی آر لکھنے والا، ٹھیک ہے، ان کے دستخط ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے جو کمپلینٹ ہوتا ہے ان کے دستخط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبانی مدعی پتہ خانہ نمبر 2 پر رہائش پذیر ہوں، جو خانہ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے ادھر رہائش پذیر ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں۔ آج بوقت 15:30 بجے بمطابق خانہ نمبر 2، جو خانہ نمبر پہ 2 لکھا ہوا ہے پر بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ 2 اشکاک موٹر سائیکل سواروں نے اسلحہ کے زور پر مجھے ایک عدد برنگ براؤن پرس جس میں مبلغ 500 روپے تھے اور میرا CNC کلر کاپی و موبائل فون موٹرولا چھین کر فرار ہو رہے تھے کہ اتنی میں موبائل گلبرگ پر ملزمان گزر رہی تھی۔ موبائل گلبرگ و ملازمان جو ملازم تھے اس میں گزر رہی تھی۔ میں نے ان کو روکنے کا اشارہ کیا اور بتلایا کہ سامنے موٹر سائیکل پہ 2 اشکاک مجھ سے اسلحہ کے زور پر نقد رقم پرس و موبائل فون چھین کر فرار ہوئے ہیں، جس پر موبائل پر بیٹھا ایس آئی ملازمان کے ساتھ نے فوری طور پر 2 اشخاص بالا کا تعاقب کرتے ہوئے رکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے راہ فراری کی کوشش کرتے ہوئے ان کی موٹر سائیکل سلپ ہونے کی وجہ سے روڈ پر گر پڑی، جن کو پولیس افسران نے پکڑ لیا اور ان کی دریافت پر موٹر سائیکل چلانے والے شخص نے اپنا نام فلاں بتایا اور والد کا نام فلاں بتلایا۔ اس کی جامع تلاشی لی تو شخص مذکورہ کے پہنے ہوئے شلوار قمیض کی شلوار میں گھسا ہوا ایک ضرب پسٹل 30 بور برنگ سیاہ دستہ جو ہوتا ہے پلاسٹک کا سیاہ بلا نمبری لوڈ میگزین بمہ 2 راؤنڈ زندہ جو لائیو بلٹس ہوتی ہیں جو فائر نہیں ہوتی ہیں اس کو زندہ کہتے ہیں، نمبر برآمد ہوا۔ مزید جامع تلاشی سے ایک براؤن پرس جس میں نقد رقم 500 روپے اور CNC کلر کاپی، ٹھیک ہے، CNC کلر کاپی کدھر گئے جی ہاں 500 روپے اور CNC کلر کاپی بنام فلاں آمد ہوئی، جبکہ دوسرے پیچھے بیٹھے ہوئے نے اپنا نام فلاں والد کا نام فلاں بتلایا، جس کی جامع تلاشی لی تو قمیض کے دائیں جیب میں سے ایک موبائل موٹرولا برآمد ہوا، جو کہ میں نے ملزمان سے اپنا سامان چھینا و شناخت کیا، جس پر ایس آئی صاحب نے ملزمان بالا کی گاڑی موٹر سائیکل کے بغیر نمبری انجن نمبر فلاں فلاں چیز نمبر مٹا ہوا میکر جیلنگ 70 سیاہ کو کاغذات طلب کیے جو کہ پیش نہ کر سکے، جس کو ذریعہ AVLC CPLC چیک کروایا تو موٹر سائیکل بلا خاموش پائی گئی، جبکہ ملزمان فلاں ولد فلاں سے اسلحہ کا لائسنس طلب کیا گیا جو کہ پیش نہ کر سکا، لہٰذا ایس آئی صاحب نے 2 ملزمان بالا کو موقع پر گرفتار کیا اور برآمدہ کو موقع پر سیل سر بمہر کیا اور میرے چھینے ہوئے پرس و موبائل و نقد بالا کو قبضہ پولیس میں لیا، جبکہ دونوں ملزمان بالا موٹر سائیکل کے گرنے سے زخمی ہوئے ہیں، کارروائی کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، جسٹ میں نے آپ کو اسٹوری بتائی ہے۔ کارروائی پولیس ایس آئی فلاں تصدیق کرتا ہوں کہ رپورٹ مدعی حسب گفتہ لفظ بلفظ تحریر کی گئی پڑھ کر سنائی گئی ہے، جس نے درست تسلیم کرتے ہوئے تکمیلہ فردود دستخط کیے۔ نوعیت موزوں سے فائل جرم دفعہ جو دفعہ ہیں 392 397 اور 34 PPC، اور یہ الگ سیکشن بنتا ہے جو اسپیشل لا ہے جو اسلحے کا 23(1)A سندھ آرمڈ ایکٹ کی حد کو پہنچتا پا کر بعد آگاہی جرم حسب ضابطہ ہر 2 اشخاص بالا کو موقع پر گرفتار کیا، برآمد اسلحہ کو سفید کلر کی تھیلی میں سیل سر بمہر کیا و چھینی موبائل فون وغیرہ کو قبضہ پولیس میں لیا گیا۔ بواپسی تھانہ آ کر مقدمہ برخلاف ہر 2 ملزمان بالا کے
कायम किया जाकर नकल एफआईआर बराए आइंदा तफ्तीश इंचार्ज SIO साहब थाना हाजा के सपत की जा रही है। मेन जो हमने देखना होता है, ये जो पिस्टल का 23 है उसकी एफआईआर अलग कटेगी, ठीक है। भले ही ये उससे रिकवर हुआ है, क्राइम सीन वही बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल लॉ है, वो अलग लॉ उसको डील करता है, सिंध आर्म्स एक्ट उसको डील करता है, उसकी एफआईआर अलग कटेगी, ठीक है। उसमें वो अलग माना, उसका ये अलग सेक्शन लगे, ठीक है। तो समझाने की बात ये थी कि एफआईआर में डिले नहीं होना चाहिए। अभी तारीख वक्त वकूआ ऊपर एक बताया जा रहा है, तारीख वक्त रिपोर्ट नीचे दूसरा बताया जा रहा है। चल, आपका माल जो भी उन्होंने पकड़ा था अभी आपके सामने, वो भी पुलिस आपको वापस करने की पाबंद नहीं है जब तक ट्रायल चलेगा। कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल जब तक नहीं होता तब तक आपको छीना हुआ सामान भी वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, वो आप एप्लीकेशन लगाते हैं 516 की, तो चलो वो अलग बात है, उस डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर ये जो आपका सामान हुआ है वो आपको ट्रायल ख़त्म होने के बाद, एक्विटल और कन्विक्शन के बाद ही आपको मिलेगा। बीच में आप एप्लीकेशन की जान छूट गई, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। एफआईआर कट गई आपकी, अभी प्रोसीडिंग आगे चलेगी। एफआईआर कटने के बाद 161 के बयानात होते हैं, ये एफआईआर IO साहब को सपुर्द की जाती है। फिर वो आते हैं, फिर वो मौके वारदात पे जाते हैं, 161 के बयान रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो है ऑन द स्पॉट होता है वो भी सील मोहर करते हैं। लेकिन बाज़ों का जो कंप्लेनेंट होता है, चलो वो भी जाता है, तो वो कंप्लेंट नहीं तो जो पुलिस की कार्रवाई होती है, ठीक है। अगर वो खुद भी, जिस तरह अभी ये इसमें कंप्लेनेंट पुलिस वाला ही हुआ है, तो वो उधर ये जो खुद सील मोहर करते हैं, तो फिर उनकी रिकवरी का मशीरनामा अलग बनता है, बदल तलाशी का मशीरनामा अलग बनता है, फिर उसमें उन मशीरों के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये बहुत माना जिस तरह का आपने बयान ये एफआईआर में दिया होता है, वो ही बयान आपको मशीरनामे में और 161 के बयान भी उसको मैच करने चाहिए। जब दर भी आपकी कंट्राडिक्ट होगी तो आपकी एफआईआर नहीं टिकेगी। एफआईआर में ऑलवेज बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गो टू द अक्यूज्ड। तो आपको एफआईआर कटवाने के बाद सोए नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। उसके बाद IO साहब से मिलके जाए, वारदात दिखानी चाहिए, रिकवरीज करवानी चाहिए, ठीक है। अगर मुलजिम अरेस्टेड है तो उससे रिकवरीज, उनसे इन्वेस्टिगेट करके रिकवरी करवानी चाहिए, तो फिर तभी आपका केस जाके मजबूत बनेगा। खाली एफआईआर कटवा दिया आपने, रिकवरी नहीं हुई, अगर अरेस्ट हुआ है फिर भी आपने रिकवरी नहीं करवा सके, तो फिर केस में जान नहीं पड़ेगी। अगर रिकवरीज हो गई तो केस में जान पड़ेगी, ठीक है। एफआईआर कटने के बाद आपको एक्टिव होना पड़ता है। एफआईआर जब जो बंदा आम कटवाना भी आम बंदे की बस की बात नहीं है, ये भी कोई दिल कलेजे वाला बंदा है, वो ये एफआईआर कटवाने जाता है, ठीक है। तो एफआईआर कटवाने के बाद आप IO साहब से मिलेंगे, 161 के बयानात होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिकवरी का मशीरनामा होता है, जो रिकवरी हुई है वो होता है, और ये जो उसके अलावा जब तक ट्रायल चलता है आपको उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आपने एफआईआर कटवा दी, तो एफआईआर कटवाने के बाद आप चले गए, फिर वो IO ने अपने हिसाब से मशीरनामा बना, मौका वारदात का मशीरनामा बनाया, तो नक्शा वगैरह जो बनाना हो उसको नहीं, आपने बिल्कुल हर चीज़ को चेक करना चाहिए। और जिस तरह एक गाना होता है उसमें सुर से मिलते हैं, इस तरह एफआईआर के भी सुर से मिलने चाहिए। अगर 161 के सुर नहीं मिलेगा एफआईआर से, अगर बरामदगी का जो मशीरनामा है उसका सुर नहीं मिलेगा, तो फिर भी आपका केस मजबूत नहीं होगा। अगर कोई इंजर्ड है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, एफआईआर लॉन्च करवाने के बाद भी आपको एक्टिव रहना चाहिए, और बिल्कुल आपको ये अपने बयान याद करने चाहिए। जब भी आप कोर्ट में अपने बयान देने आए तो आपको अपने बयान याद होने चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए अगले वाला वकील है जो हमसे कौन से सवाल करेगा, कौन से हमें उससे जवाब देने चाहिए। वो आप जो कंप्लेनेंट है, जो मशीर है, उनको बाकायदे एक दूसरे को बताने चाहिए, और एक दूसरे के साथ बैठकर बयान याद करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंप्लेनेंट कहे कि मैंने, अच्छा वो पर्स का रंग वो था, और जो मशीर हो वो कहे पर्स का रंग वो था। तो इस तरह नहीं, आपको हर चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए, याद करनी चाहिए, तभी जाके आपका केस मजबूत होगा। और जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट विटनेस भी लाजमी होने चाहिए। अभी जो पुलिस के विटनेस हैं वैसे ये भी अच्छे विटनेस थे, ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन एक आधी जजमेंट भी इसके खिलाफ है कि पुलिस के विटनेस के अलावा ये जो मौके पर 103 की CRPC की कार्रवाई जो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट जो लोकल पर्सन है उनको भी आपने जो गवाह करना चाहिए। तो IO साहब अगर कोई गवाह नहीं होता उनको शोकाज देता है, नोटिस देता है, वो भी करना चाहिए। तो डिटेल में नहीं जाता, ये आपको मैंने शॉर्ट बताया। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिटेल में आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं दूसरी वीडियो भी फिर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।